بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام آباد سمیت پاکستان بھر کے تمام بڑے شہروں کو احتجاج کی پیش نظر اس کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پچھلے 2 روز سے باقاعدہ طور پہ کے پی کے سے ایک قافلہ لیتے ہوئے اسلام آباد داخل ہوا۔ نہ صرف داخل ہوا بلکہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ڈی چوک پہنچے، اور ڈی چوک میں جو کنٹینرز رکھے گئے تھے اس کے اوپر جا کے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی لگایا۔ وہاں پہ موجود جو رینجرز کے اہلکار تھے ان کے ساتھ تصویریں بھی بنائی، اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جا کے مائک پہ اعلان کرتے رہے اور تمام احباب کو پرامن رہنے کی جو ہے وہ تلقین کرتے رہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد سے بڑی پریشان کن خبریں آ رہی ہیں، باقاعدہ طور پہ گرینڈ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس گرینڈ آپریشن کے تحت بلو ایریا، ڈی چوک اور اس کے گرد و نواح میں بجلی جو ہے بند کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ رینجرز اور پولیس والوں کی مشترکہ کارروائی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو جو ہے پیچھے کی طرف دھکیلا جائے گا، اور ان سے یہ جو بلو ایریا ہے اور بلو ایریا کے گرد و نواح میں جو علاقے ہیں F6 G6 یہاں سے دھکیل کے باہر کی جانب ان کو بھیجا جائے گا۔ اور باقاعدہ طور پہ کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں جو ہے عطا طاہر صاحب بھی موجود تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا کسی بھی مظاہرین اور احتجاج کرنے والوں سے اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کچھ لاشیں چاہیے لیکن ہم جو ہے انہیں اس طرح کا موقع نہیں دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اب باقاعدہ طور پہ ہم کارروائی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے دوست صاحب وہاں پہ موجود ہیں جو ذرائع میں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 گھنٹے سے جو بلو ایریا ہے اور بلو ایریا کے گرد و نواح میں جتنے بھی علاقے ہیں اس کی بجلی بند کر دی گئی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں کے جو اہل علاقہ ہیں انہیں جو ہے یہ مسجدوں میں اعلان کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے یا کچھ ٹائم کے لیے اپنے گھروں سے چلے جائیں۔ اب باقاعدہ طور پہ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ فورس کا استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے، کیونکہ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ اٹک جو ہے ریڈ لائن ہے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اٹک کراس کرتے ہیں۔ کل تک بتایا جا رہا تھا کہ 15 سے 20-25 ہزار کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے یہ اسلام آباد پہنچے ان کی تعداد بڑھتی رہی، اور بہت سے لوگ جنہیں پتہ تھا کہ یہ تمام تر قافلے اسلام آباد آنے ہیں وہ پہلے سے اسلام آباد میں موجود تھے، اور جب یہ آج سنٹورس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وائرل ویڈیوز ہیں، جو تصویریں ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں، اور وہ ایک جلسے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک تقریباً 40 سے 50 ہزار پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے اسلام آباد میں موجود ہیں، اور یہ جو کارکنان ہیں آج ڈی چوک تک گئے، اور انہیں جگہ جگہ باقاعدہ طور پہ شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے احباب جن سے ہماری بات ہوئی وہ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جو ہے اسٹیٹ بلٹس بھی چلائی جا رہی ہیں، وہ اب ربر بلٹس بھی ہیں، بہت سی جو ہے بتا رہے ہیں کہ انجریز بھی ہوئی ہیں۔ اس پوری جو ہے ایکٹیویٹی کے دوران کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 4 رینجرز کے اہلکار جو ہیں وہ ایک حادثے کے باعث شہید ہوئے۔ اب اس پورے افسوسناک واقعے کے حوالے سے 2 طرح کے موقف جو ہیں وہ گردش کر رہے تھے۔ جو انتظامیہ ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے، مظاہرین تھے، ان کی جانب سے کوئی گاڑی آئی اور اس نے جو 4 رینجرز کے اہلکار تھے انہیں کچل دیا، جبکہ جو دوسری جانب سے موقف دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہی کی گاڑیاں گزر رہی تھیں اور انہی کی گاڑیوں کے نیچے آ کے ان احباب کی جو ہے شہادت ہوئی ہے۔ اس پہ بڑے ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک ایسے شخص کا انٹرویو کیا جس کا اپنا سگا بھائی اس واقعے میں جو ہے شہید ہوا۔ اس کے مطابق بھی اس نے کہا کہ گاڑیاں جس تعداد میں گزر رہی تھیں اور کچھ رینجرز کے اہلکار جو ہیں اس کی زد میں آ گئے، اور یہ افسوسناک واقعہ ہوا۔ آج ان رینجرز کے اہلکار کا باقاعدہ طور پہ جنازہ ہوا جس میں آرمی چیف صاحب نے بھی شرکت کی اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی شرکت کی، اور ان کی تدفین جو ہے ہو گئی۔ اس کی دوسری طرف بات کی جائے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے بھی کچھ جو ہے کارکنان کی جو ہے اس پورے واقعے میں ان کا نقصان بھی ہوا ہے، اور کچھ لوگ تو جانی نقصان بھی کلیم کر رہے ہیں۔ واللہ عالم اس میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ نیٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کسی قسم کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، ایون کہ آپ سم پہ بھی کال کر رہے ہیں تو سگنلز اتنے ویک ہیں کہ آپ کی سم کے یا آپ فون پہ بھی کال کر رہے ہیں تو آپ کی آواز جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں جا پا رہی۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اس حوالے سے بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ان کا بھی جانی نقصان ہوا ہے ان کے کارکنان کے حوالے سے بھی، لیکن اس کی کوئی بھی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی یا کوئی مصدقہ اطلاع ہمارے تک نہیں پہنچ سکی۔ دوسری جانب بشرا بی بی نے جب
ڈی چوک سے کچھ پیچھے جو ہے عوام الناس سے جو ہے خطاب کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے، تو انہوں نے کہا کہ کسی صورت عمران خان صاحب کو لیے بغیر اسلام آباد سے نہیں جاؤں گی. اور عمران خان صاحب کے بھی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے اسی طرح کے جو ہے پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ آخری بال تک لڑنا ہے، یہ ڈو اینڈ ڈائی، اور یہ ایک آخری کال ہے، اور ہم نے اس بار جو ہے اپنے مطالبات منوائے بغیر اسلام آباد سے نہیں جانا. اور دوسری جانب اب جو ہے ریاست اس نے بھی فیصلہ کیا کہ اب کیونکہ یہ تقریباً تیسرا سے چوتھا روز ہے، پورا پاکستان بند ہے، لاہور سمیت پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں تمام کے داخلی اور خارجی راستے بند ہیں، کاروباری ایکٹیویٹیز صفر، کاروبار ٹھپ، کوئی ایک بھی شخص کسی بھی انڈسٹری میں وہ کام کرتا ہو، کیونکہ آپ سوچیں کہ لاہور میں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. اور اس پوری ایپیسوڈ میں ہو کیا رہا ہے کہ ایک تو جو لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں ان میں کارکنان، ان کے پیٹرولز ختم ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو گرد و نواح میں مارکیٹس ہیں وہ تو ریاست نے بند کروا دی. بتایا جا رہا ہے کہ G6 اور F6 میں موجود تمام مارکیٹیں، پیٹرول پمپس کو بند کر دیا گیا ہے. اور جو پیٹرول پمپس ہیں بھی ان میں بھی اب پیٹرول کی قلت ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی باقاعدہ طور پہ وہ ٹینکیاں جاتی ہیں اور وہ وہاں پہ پیٹرول کی فراہمی کرتی ہیں، لیکن 4 سے 5 دن ہونے والے ہیں، پورا پاکستان سیل کیا گیا ہے، کسی قسم کی کوئی آمد و رفت نہیں ہے. تو اسلام آباد میں موجود جو مظاہرین ہیں ان کے پاس بھی اب پیٹرول کی قلت ہے، ان کی گاڑیوں میں بھی اب پیٹرول جو ہے وہ اتنا موجود نہیں ہے. دوسری طرف جو ریاستی عناصر ہیں، جو ریاستی جو ہے فورسز ہیں، ان کے پاس بھی اب پیٹرول کی قلت ہے. اور اس پوری ایپیسوڈ میں پورے پاکستان میں ہر چیز کی جو ہے قیمت اوپر چلے گی. کاروبار صفر ہو گیا، سبزیاں مطلب کہ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی قیمت میں 200 گنا اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام تر سبزیاں مختلف شہروں سے آتی ہیں. اب وہ داخلی اور خارجی راستے بند ہیں، سبزیاں آ نہیں پا رہی، سبزیوں کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں. پیٹرول پمپ کی جو ہے سپلائی وہ ڈسٹرب ہے، پیٹرول پمپس جو ہے وہ ان کی جو ریزروز ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ میں اس وقت آپ کو پتہ ہے عمران خان ہے، اور اس کے بعد کوئی پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے اس میں سے ہم نے نہیں دیکھا کہ جس کی جو اس پوری چیز کو لے کے چل رہا ہو. صرف بشرا بی بی کے حوالے سے ہی جو ہے وہ ٹکرز بھی چل رہے ہیں، اور بشرا بی بی ہی بتا رہی ہیں کہ اب نیکسٹ کیا کرنا ہے. بریسٹر صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ ہدایت تھی کہ شاید سنجانی کے مقام پہ جلسہ کیا جائے گا یا وہاں پہ رکا جائے گا، لیکن بشرا بی بی کی کال تھی کہ نہیں، ہم آگے ڈی چوک کی طرف جائیں گے. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ڈی چوک پہنچے بھی، وہاں پہ رینجرز کے ساتھ انہوں نے تصویریں بھی بنائی. اور اس کے بعد کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کچھ جو ان کی تعداد تھی وہ اس کنٹینر سے بھی آگے گئے، لیکن بہرحال جو ان کی وہاں پہ مقامی قیادت موجود تھی، سینئر قیادت موجود تھی، انہوں نے ان کو واپس لے کے آیا اور وہاں پہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پہ اعلانات کرتے رہے کہ آپ پرامن رہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف جب 9 مئی کو نکلی تھی تو باقاعدہ طور پہ یہ کراؤڈ کو لے تو گئے تھے، لیکن وہاں پہ جا کے کراؤڈ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. یہاں پہ آ کے پاکستان تحریک انصاف ایک حوالے سے جو ہے بار بار اعلانات کر رہی ہے کہ آپ نے اپنی صفوں میں بھی کسی شرپسند کو جو ہے داخل نہیں ہونے دینا، اور آپ نے اس چیز کو بھی اپنے گرد و نواح میں دیکھنا ہے کہ کوئی شخص پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑ کے کوئی شرپسندی نہ کرے. اب جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں آج ڈی چوک کے قریب، تو وہاں پہ قریب جو ہے کچھ بلڈنگس تھیں، وہاں پہ کچھ جو ہے ٹی وی چینلز کے جو ہیں دفاتر تھے، وہاں پہ کچھ لوگ داخل ہوئے، کچھ لوگوں نے وہاں پہ جا کے باقاعدہ طور پہ توڑ پھوڑ بھی کی، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. اور لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بار بار اس چیز کو جو ہے اعلانات کی صورت میں اپنے کارکنان تک پہنچا رہی کہ آپ نے پرامن رہنا ہے. محسن نقوی صاحب نے جو ہے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ لوگ کہتے تھے پرامن رہیں گے، لیکن جس طرح سے 4 جوانوں کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد جس طرح سے آج انہوں نے بلڈنگ میں گھس کے توڑ پھوڑ کی اور وہاں پہ کچھ ویڈیوز بنی، تو انہوں نے کہا کہ اب باقاعدہ طور پہ ہم فورس کا استعمال کرتے ہوئے انہیں یہاں سے دھکیلیں گے، یہ جگہ خالی کروائیں گے، اور پھر ان کے خلاف تمام احباب کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے. بہرحال اگلے 24 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں دونوں فریقین کے حوالے سے، وہ حکومت ہو، ریاستی ادارے ہوں، اور دوسری طرف اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے. اگر پاکستان تحریک انصاف اگلے 24 گھنٹے یہاں پہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو حکومت اور جو وہاں پہ فورسز ہیں ظاہری بات ہے ان کے لیے ان پہ پریشر بڑھے گا. اور دوسری طرف ریاست اور جو فورسز ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کو اب یہاں سے خالی کروانا ہے. اور محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پوری ایپیسوڈ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا کسی کا کوئی جانی نقصان نہ ہو، ہم نہیں چاہ رہے کہ ان کو کچھ لاشیں ملیں. بہرحال یہ وہ لب الباب تھا جو انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عوام الناس تک یہ پیغام پہنچایا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. بجلی بند ہے، مارکیٹس بند ہیں، وہاں پہ ایک خوف کی فضا ہے، جو اہل علاقہ ہیں وہ پریشان ہیں، نیٹ پورے پاکستان میں نہیں آ رہا، کاروبار کی صورتحال اس وقت صفر ہے. واللہ عالم یہ معاملات کب تک چلتے ہیں. بہرحال پاکستان تحریک انصاف
کوشش کر رہی ہے کہ اس تعداد میں یہ لوگوں کو اسلام آباد لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ اس بار پورا پاکستان سیل کیا گیا تھا اور ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اسلام آباد پہنچ جائیں گے. چونکہ میں پچھلے 3-4 دن سے لاہور میں موجود ہوں. لاہور سے کوئی شخص شادرہ بھی نہیں جا سکتا، مطلب کہ شادرہ آپ بائک پہ یا پیدل بھی نہیں جا سکتے. اس تعداد میں لاہور کو بند کیا گیا. لاہور میں نہ کوئی انٹر ہو سکتا ہے، نہ لاہور سے جا سکتا ہے. اس کے علاوہ لاہور کے اندر مختلف راستوں کو بند کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے مختلف جو شہر ہیں، ملتان، قصور، شیخوپورہ، اسی طرح کی صورتحال ہے. لیکن کے پی کے سے یہ جو قافلہ ہے یہ تمام تر رکاوٹوں کو دور کرتا ہوا اسلام آباد میں داخل ہوا، بلکہ ڈی چوک تک پہنچ گیا. اب دیکھیں واللہ عالم اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو قیادت ہے وہ بشرا بی بی کر رہے ہیں، اس کی اب دو جو ہے اس پہ موقف آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید بشرا بی بی جو ہے عمران خان کو ریپلیس کر رہی ہیں، اور وہ دیکھیں جس انداز میں وہ نکلی ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اتنا لمبا قافلہ لے کے وہ اسلام آباد پہنچ گئی. دوسرے لوگ جو موقف ہے وہ لوگوں کا یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی بار پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اسلام آباد تو پہنچے، لیکن عین موقع پہ آ کے جو قیادت ہوتی تھی وہ غائب ہو جاتی تھی. آپ کو پتا کہ پچھلی 2 بار اس طرح سے ہوا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور 2 بار اسلام آباد پہنچ کے ان کا پتہ نہیں لگ پاتا تھا، اور پھر وہ 2 یا 3 دن بعد آتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس انداز میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی. تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے قیادت جو ہے وہ بشرا بی بی کر رہی ہیں تاکہ وہ کسی کو یہاں سے ڈسپرس نہ ہونے دیں. مطلب کہ کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے لیے وہاں پہ گاڑی آتی ہے، اور وہاں پہ جو مظاہرین موجود تھے انہوں نے علی امین گنڈا پور کو اس گاڑی میں نہیں بیٹھنے دیا. بہت سے لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو ریسٹ روم یوز کرنے کے لیے بھی نہیں جانے دیا جا رہا، کیونکہ انہیں پتا کہ لاسٹ ٹائم جب یہ گئے تھے تو اس کے بعد یہ 3 یا 4 دن بعد جو ہے یہ جو کے پی کے کی اسمبلی ہے وہاں پہ نمودار ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ انٹرنیٹ نہیں تھا اور میں پہاڑیاں پار کر کے آیا ہوں. تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور اس وقت بشرا بی بی یہ جو قافلہ لے کے آئی ہے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے اس مقصد کو پورے کیے بغیر یہاں سے نہیں جانا، اور علی امین گنڈا پور کو بھی وہاں سے اس کنٹینر سے دور جانے کی یعنی کہ وہ گاڑی آئی تو کارکنان نے ان کو نہیں جانے دیا. یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، صورتحال ہے. جو ہمارے دوست صاحب موقع پہ موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں بہرحال جو ہے بلو ایریا اور ڈی چوک تک پہنچے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو باقاعدہ طور پہ اس پوری ایپیسوڈ سے پہلے، اس پوری احتجاج اور اس ریلی سے پہلے بتا رہے تھے کہ اس بار کسی قسم کا کسی کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، اور جو نکلے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا. ان کی تمام تر بات چیت کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. واللہ عالم اب کیا ہوتا ہے. میں بطور پاکستانی درخواست یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم اور کرم والے معاملات فرمائے، کیونکہ اس پورے حالات میں ہو کیا رہا ہے کہ اسلام آباد میں کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹس اور بڑی اہم جو ہے امپورٹنٹ ہیپننگ ہو رہی تھی وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہیں. سری لنکا اے کی ٹیم پاکستان ٹور پہ تھی، اس کے کچھ میچز جو ہیں ان کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اگلے کچھ عرصے میں چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونے جا رہی تھی، اور اگر اس طرح سے حالات رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ چیمپئنز ٹرافی بھی خطرے میں پڑے گی. بہرحال دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے پاکستان کے لیے جو ہے بہتری والے معاملات ہوں، اور جو دونوں فریقین ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہیں بجائے کہ اس انداز میں روڈ پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس انداز میں لڑنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ سیاستدان لوگ ہیں، انہیں منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، یہ اپنے تمام تر معاملات وہاں پہ کریں. کیونکہ ان کی لڑائی میں ہو کیا رہا ہے، ایک عام شہری جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نہیں جانتا نون لیگ کون ہے، حکومت میں کون ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے کیا مطالبات یا مذاکرات ہیں، اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. کاروبار صفر ہو چکا ہے، لاری اڈے بند ہیں، اس کے علاوہ ہوٹل انڈسٹری بند ہے، ریسٹورنٹ بند ہے. اس کے علاوہ میں آج ایک کپڑے کی مارکیٹ گیا، وہاں پہ 1 روپے کا کاروبار نہیں ہے. اعظم مارکیٹ گئے، ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، سناٹا تھا. بتا رہے کہ نہ کوئی لاہور کے اندر آ پا رہا ہے، نہ لاہور سے جا پا رہا ہے، تو اس وقت سے کاروبار صفر ہے. تو درخواست یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کی آپس کی لڑائی کے باعث عام شہری بہت زیادہ سفر کر رہا ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، کال نہیں ہو پا رہی، کوئی کاروبار کی صورتحال نہیں ہے، مارکیٹس بند ہیں، چیزیں مہنگی بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری والے معاملات کرے، اور اللہ کرے کہ یہ تمام تر جو ایک کنفلکٹ ہے یہ بہتر انداز میں ریزالو ہو جائے. اس کا جو بھی نتیجہ نکلنا ہے وہ ایک بہتر انداز میں ایک پڑھی لکھی باشعور قوم کی طرح ہم اس نتیجے پہ پہنچیں. اگر یہ اسی انداز میں چلتا رہا کہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان موجود ہیں، ان کے اندر غم و غصہ بھی ہے، دوسری طرف ریاست جو ہے وہ جو ہے فورس کا استعمال کرتی ہے، تو یہ ایک جو ہے حادثے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ہم سانے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ
یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ 9 مئی پہ جس طرح وہ نکلے اور اس کے بعد پھر اپنے کارکنان اور اپنے وہ جو ان کا گیدرنگ تھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، انہیں اس بار یہ کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی مس ایب نہ ہو جائے، کوئی افسوسناک واقعہ نہ ہو جائے۔ بہرحال احتجاج سب کا حق ہے، یہ ریاست کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی احتجاج کرنا ہے، یہ وہ اپنے آئینی حق کو پریکٹس کرنے آیا ہے، ایکسرسائز کرنے آیا ہے، تو آپ احتجاج کا حق مظاہرین کو دیں، اور مظاہرین کو یہ چاہیے کہ وہ پرامن رہیں، اور جو بھی ان کے مطالبات ہیں، مذاکرات ہیں، یا جو بھی ان کے ڈیمانڈز ہیں، وہ ایک طریقے کے ساتھ ایک پڑھی لکھی قوم کی طرح جو ہے وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھیں، تاکہ کسی بھی شخص کا کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف یہ دا ڈے یہ دونوں پاکستانی ہیں، مطلب کہ جو حکومت میں ہے وہ بھی پاکستانی ہے، جو وہاں پہ ریاستی فورس میں ان لوگوں کو روک رہا ہے وہ بھی ایک پاکستانی ہے، اور جو وہاں پہ آ کے احتجاج کر رہا ہے وہ بھی ایک پاکستانی ہے۔ تو اگر کسی بھی شخص کا کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی انجرڈ ہوتا ہے، تو ایک پاکستانی جو ہے وہ انجرڈ ہوگا۔ تو میں اس دعا کے ساتھ اپنے بلاگ کا اختتام کرتا ہوں، اور جو اس میں ہیپننگ ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو ایک کنفلکٹ ہے یہ بہتر انداز میں جو ہے ڈیزالو ہو جائے، اور اس کا کوئی بہتر انداز میں کوئی نتیجہ نکل آئے، نہ کہ کوئی افسوسناک صورتحال جو ہے وہ اس طرف ہمیں بڑھنا پڑے یا وہ دیکھنی پڑے۔ بہرحال اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان علی امدہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔